اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ باغ فدق کے متعلق کچھ میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ اسے بغور سماعت کریں۔ باغ فدق وہ اور اس کی اصلیت، اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ اسے بغور ملاحظہ کریں۔ باغ فدق بعض حصے زمین جو کفار نے مغلوب ہو کر بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، ان میں سے ایک فدق بھی تھا، جس کی آمدنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل و عیال، ازواج مطہرات وغیرہ پر صرف فرماتے تھے، اور تمام بنی ہاشم کو بھی اس کی آمدنی سے کچھ مرحمت فرماتے تھے۔ مہمان اور بادشاہوں کے سفراء کی مہمان نوازی بھی اس آمدنی سے ہوتی تھی۔ اس سے غریبوں اور یتیموں کی امداد بھی فرماتے تھے۔ جہاد کے سامان، تلوار، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ اس سے خریدے جاتے تھے، اور اصحاب صفہ کی حاجتیں بھی اس سے پوری فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ فدق اور اس قسم کی دوسری زمینوں کی آمدنی مذکورہ بالا تمام مصارف کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اسی سبب سے بنی ہاشم کا جو وظیفہ حضور نے مقرر فرمایا تھا وہ زیادہ نہیں تھا، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کو حد سے زیادہ پیاری تھیں، مگر ان کی بھی پوری کفالت نہیں فرماتے تھے، جس سے ثابت ہوا کہ اس قسم کی زمینوں کی آمدنی مخصوص مدوں میں حضور صرف فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا مال اسی کی راہ میں خرچ فرماتے تھے۔ آپ نے ان کو ذاتی ملکیت نہیں قرار دیا تھا۔ پھر جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، تو انہوں نے بھی فدق کی آمدنی کو انہیں تمام مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور خرچ فرمایا کرتے تھے۔ فدق کی آمدنی خلفائے اربعہ کے زمانہ تک اسی طرح صرف ہوتی رہی، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے فدق کی آمدنی کو انہی مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باغ فدق حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضہ میں رہا، پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار میں رہا، ان کے بعد حضرت علی بن حسین اور حسن بن حسن کے ہاتھ آیا، ان کے بعد زید بن حسن بن علی برادر حسن بن حسن کے تصرف میں آیا رضی اللہ تعالی عنہم، پھر مروان اور مروانیوں کے اختیار میں رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے باغ فدق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے قبضہ و تصرف میں دے دیا۔ باغ فدق کی اس تاریخ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ معاملہ کچھ بھی نہ تھا، مگر لوگوں نے بلا وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
الزام لگا کر ان کو مطعون کیا۔ یہ کچھ میں نے آپ کو وضاحت کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو بغور ملاحظہ کریں۔ اور آگے سنیں، حضور نے باغ فدق حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا تھا۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ باغ فدق حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ یہ رافضیوں کا افتراء ہے جس کا جواب دینا ہم پر لازم نہیں، یعنی اہل سنت کی معتبر کتابوں سے باغ فدق کا دینا ثابت نہیں، بلکہ ہماری کتابوں سے حضور کا حضرت سیدہ کو باغ فدق کا نہ دینا ثابت ہے، جیسا کہ مشہور و معروف کتاب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بنی مروان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جس کی آمدنی وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے اور بنی ہاشم کے بچوں کو پہنچاتے تھے، اور اس سے مجرد مرد عورت کا نکاح بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ فدق انہی کے لیے مقرر کر دیں، تو حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو ایسے ہی آپ کی زندگی بھر رہا، یہاں تک کہ آپ کی وفات شریف ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق میں ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی رحلت فرما گئے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر مروان نے اپنے دور میں فدق کو اپنی جاگیر میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی جاگیر بنا۔ پس میں نے دیکھا جس چیز کو حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، اس پر میرا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اسی دستور پر واپس کر دیا جس دستور پر کہ وہ پہلے تھا، یعنی حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے مبارکہ میں رہا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 356 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث شریف سے حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق کا نہ دینا واضح طور پر ثابت ہے، بلکہ شرح ابن الحدید جو رافضیوں کی معتبر مذہبی کتاب نہج البلاغہ کی شرح ہے، اس میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق طلب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے نزدیک صادقہ امینہ ہیں، اگر حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فدق کی وصیت کی ہو یا وعدہ کیا ہو تو اسے میں تسلیم کرتا ہوں اور فدق آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ فدق کے معاملہ میں حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ کو باغ فدق دینے کا جو افسانہ بنایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت سیدہ خود فرما رہی ہیں کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کے لیے میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی ہے اور نہ وعدہ فرمایا ہے،
لہٰذا جب حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق حضرت سیدہ کو دیا نہیں اور دینے کا وعدہ بھی نہیں فرمایا اور نہ وصیت فرمائی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصب کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فدق ہبا کر دیا تھا، تو یہ مسئلہ رافضی اور سنی دونوں کے یہاں متفقہ طور پر مسلم ہے کہ ہبا کی ہوئی چیز پر تا وقت کے موہوب لہو، یعنی جس کو ہبا کیا گیا اس کا قبضہ و تصرف نہ ہو جائے، وہ چیز موہوب لہو کی ملک نہیں ہو سکتی۔ فدق بالاتفاق حضور کی ظاہری حیات میں کبھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قبضہ میں نہیں آیا، بلکہ حضور ہی کے اختیار میں رہا اور وہی اس میں مالکانہ تصرف فرماتے رہے۔ یہ فدق کی حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو بغور سماعت کریں اور جو رافضی اور نیم رافضی ہیں ان سے بچیں۔ جو متفقہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس پہ آپ قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک امام اعظم اور آج کے دور میں بنا مسلک اعلی حضرت پر آپ سختی سے عمل پیرا ہوں اور اسی پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں پہ آپ دماغ نہ لگائیں اور فدق کے مسئلے پر اپنے اکابرین کے بتائے ہوئے اصول و ضابطے اور انہی معمولات پر ہمیں قائم رہنا ہے، اور ان باتوں پہ آپ بغور توجہ دیں اور